الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر تمم لنا بالخير استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله من كل ذنب واسرافي على نفسي واتوب اليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهذا ولكن الأقوى عدم الفرق لعدم انحصار المسند حينئذ في رواية العروة وكفاية العمومات مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن القيس وجريان فحوى أدلة النكاح بدون إذن مولاه مع ظهور المنع فيها ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد ومع أن الرواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد مع جريان المؤيدات المتقدمة له. آیون ہماری گفتگو ہو رہی تھی بیع فضولی فی مسئلۃ ثانیہ میں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسئلہ ثانیہ میں اختلاف اور حل نزاع کس چیز میں ہے کہ چونکہ مالک کی طرف سے کیا ہے منع ہے، منع کے باوجود کیا ہے اس نے معاملہ کیا، تو آیا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں. تو فیہ قولانی، قول اول قول مشہور و قول ثانی غیر مشہور. اب آئیں مشہور نے کیا کہا تھا؟ مشہور نے کہا تھا کہ بیع صحیح ہے. ما هو الدلیل علیہ؟ انشاءاللہ دلیل مصنف نے آج بھی جو ہے ان ادلہ اور دلیل کی طرف، دلائل کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. دلیل یہ ہے کہ مالک کی طرف سے اجازت ہے، وہ اجازت مؤثر ہے. چاہے مالک کی طرف سے منع سابق ہو یا نہ ہو، مالک بعد میں اجازت دے دیں تو وہ اجازت کیا ہے مؤثر ہے اور بیع کیا ہے صحیح ہے. جس طرح ہم نے مسئلہ اولا میں کہا تھا کہ بیع فضولی صحیح ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اور پھر مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کچھ علماء ہیں جو مسئلہ اولا میں صحت کے قائل تھے اور مسئلہ ثانی میں کیا ہے بطلان کے قائل ہے. اور ہم نے کتنے عبارات بیان کیا شاہد کے طور پر؟ مصنف نے 3 عبارات بیان کیا. اب آئیں اور ہماری گفتگو کل یہاں تک اختتام ہو گئی تھی کہ آیا وہ علماء جو بطلان کے قائل ہیں، جو قائلین بطلان ہیں، ان کے مدعا کے اوپر کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ مصنف نے کہا کہ گویا کہ یہ دلیل تخیلی ہی کیوں نہ ہو، ممکن ہے ان 2 دلیلین کو ہم دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، دلیل اول و دلیل ثانی. آج مصنف جو ہے گفتگو انہی 2 دلیل کے جوابات میں جو ہے کچھ جوابات دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم جوابات کو بیان کر لیں گے. دقت فرمائے گا وہ دلیلین، ان میں سے دلیل اول کیا تھی؟ دلیل اول یہ تھی کہ دقت فرمائے گا کہ بیع فضولی کی صحت کے اوپر جو دلیل ہے وہ ایک ہی دلیل ہے، وہ روایت عروۃ البارقی ہے. اب روایت عروۃ البارقی کس چیز کی طرف ناظر ہے؟ اس چیز کی طرف ناظر ہے جہاں رضا مولا ثابت ہو. تو بس یہ روایات منحصر ہے صورت مسئلہ اولا کے ساتھ. اب مسئلہ ثانی کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. جب دلیل نہیں ہے تو مدعا ثابت، تو بس بیع فضولی فی مسئلہ ثانی میں کیا ہے باطل ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. دلیل اول کیا تھی؟ دوبارہ آپ لوگ بیان کر لیں تاکہ ہماری گفتگو اسی سے مربوط ہے. دلیل اول کیا ہے؟ اجازت موجود ہے. نہ دلیل اول کیا ہے؟ یعنی قائلین بطلان کی طرف سے جو دلیل اول کیا ہے؟ نہیں. دقت فرمائیں، دوبارہ ہم بیان کر لیں گے.
قائلین نے بطلان بے فضولی فی مسئلۃ ثانی میں ان کے دلیل یہ ہیں کہ دقت فرمائے گا صحت بے فضولی کے اوپر جو دلیل ہے وہ فقط ایک ہی دلیل ہے دنیا میں، وہ دلیل کیا ہے؟ اور یہ روایات مختص ہے کس کے ساتھ؟ مسئلہ اولا کے ساتھ۔ جب مسئلہ اولا کے ساتھ مختص ہوا تو مسئلہ ثانی کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ تو پس مسئلہ ثانی کیا ہے؟ بے فضولی مسئلہ ثانی میں کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہاں تک بات واضح ہوئی۔ وَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَجْوِبَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ، 5 جواب دیتے ہیں مصنف، ان میں سے جواب اول و جواب ثانی و جواب ثالث۔ جواب اول یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس روایت عروۃ البارقی کے علاوہ کچھ اور بھی روایات ہیں، بلکہ کیا ہے عمومات و اطلاقات موجود ہے کہ عمومات و اطلاقات کس کو شامل کرتے ہیں؟ اس بے فضولی فی مسئلۃ ثانیہ کو شامل کر رہا ہے۔ دقت فرمائیں، اوفو بالعقود احل اللہ البیع، دقت فرمائیں، اوفو بالعقود واحل اللہ البیع کیا ہے؟ مطلق ہے، چاہے مالک کی طرف سے منع ہو یا نہ ہو، کہ بے فضولی فی مسئلۃ الثانیہ میں کس کے مصداق ہے؟ احل اللہ البیع کے مصداق ہے۔ تو پس کیا ہے؟ دلیل روایت عروۃ البارقی کے ساتھ مختص نہیں ہیں، بلکہ مستند و دلیل کیا ہے؟ عمومات آیات و اطلاقات احل اللہ البیع بھی موجود ہے، اور یہ مورد کیا ہے؟ اس کے مصداق میں سے ایک ہے، چاہے مالک کی طرف سے منع ہو یا نہ ہو، کیا ہے؟ احل اللہ بیع ہے، اوفو بالعقود ہے۔ تو بس اس کی صحت کے اوپر کیا ہے؟ یہی دلیل کافی ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ دقت فرمائیں آقا، وَهَذَا وَلَكِنَّ الْأَقْوَى عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْأُولَى وَمَسْأَلَةِ ثَانِيَةٍ، جس طرح ہم مسئلہ اولا میں صحت کے قائل تھے، اسی طرح ہم مسئلہ ثانیہ میں بھی کیا ہے؟ صحت کے قائل ہیں۔ احسن، تو چاہے مالک کی طرف سے سبق منع ہو یا نہ ہو، بے فضولی صحیح ہے۔ دقت فرمائیں، لعدم الانحصار المستند، مستند سے مراد کیا ہے؟ یعنی دلیل۔ دقت فرمائیں، لعدم الانحصار الدلیل، دلیل منحصر نہیں ہے، حینئذ سے مراد چاہے مالک کی طرف سے منع سابق ہو یا نہ ہو، فی روایت عروۃ البارقی، روایت عروۃ البارقی میں منحصر نہیں ہے۔ اب آئیں، بطلان نے، وہ علماء جو قائلین بطلان تھے، انہوں نے اپنے مدعا کے اوپر کیا دلیل پیش کی تھی؟ اسی کو، روایت کو دلیل کے طور پر پیش کیے تھے۔ اب فرماتے ہیں اس روایات میں کیا ہے؟ صحت بے فضولی منحصر نہیں ہے، بلکہ کفایت العمومات، عمومات کیا ہے؟ کافی ہے کس کے اوپر؟ صحت بے فضولی فی مسئلہ ثانیہ میں۔ اب آئیں جواب اول، یہاں تک لکھے کفایت العمومات، جواب اول لکھیں۔ اب آئیں جواب ثانی، جواب ثانی دقت فرمائیں۔ جواب ثانی یہ ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایک روایات بیان کیے تھے، وہ روایت صحیحہ سے محمد ابن قیس جو گزر گئی۔ اب آئیں مضمون روایت کو ہم بیان کر لیں گے۔ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس جاریہ کے بارے میں کہ مالک غائب تھا اور اس کے بیٹے نے کیا کیا تھا؟ اس جاریہ کو بیچ دی تھی۔ تو امام علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا گیا، تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر مالک اجازت دے دے تو کیا ہے؟ وہ معاملہ صحیح ہے۔ اب آئیں حکم امام نے فرمایا اگر مالک اجازت دے دے تو وہ بے کیا ہے؟ وہ بے صحیح ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم مطلق ہے، چاہے مالک کی طرف سے منع ہو یا نہ ہو۔
امام علیہ السلام نے تفصیل طلب نہیں کی، بلکہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مطلقاً بے صحیح ہے۔ اب آئیں عدم ترک الاستفصال، دقت فرمائیں، ترک الاستفصال اصول میں ایک قاعدہ ہے، یفید العموم، ترک الاستفصال یفید العموم، اصول میں ایک قاعدہ ہے۔ اب آئیں، چاہے مالک کی طرف سے اجازت ہو یا نہ ہو، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا اجاز المالک فالبیع صحیح، بے صحیح ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی دلیل ہے کس کے لیے آقا؟ صحت بیع فضولی فی مسئلہ ثانیہ کے لیے۔ دقت فرمائے گا، مضافاً جواب ثانی الی ترک الاستفصال، ترک الاستفصال کس نے؟ امام علیہ السلام نے۔ کس میں آقا؟ فی صحیحۃ محمد ابن القیس، روایت متقدم میں امام علیہ السلام نے کیا ہے؟ تفصیل کو طلب نہیں کی، تو اس بات کی دلیل ہے کہ بیع فضولی کیا ہے؟ صحیح ہے، چاہے مالک کی طرف سے منع ہو یا نہ ہو، اور حکم امام بھی کیا ہے؟ مطلق ہے۔ اب آئیں جواب ہے، یہاں لکھے وجریان فحو ادلت نکاح العبد بدون اذن مولا ہو، یہ کیا ہے؟ جواب ثالث ہے۔ اب آئیں دلیل فحوی، دلیل اولویت، جیسا کہ ہم نے پہلا بھی بیان کیا تھا، وہ یہ ہے کہ بہت سے روایات ہیں جو ان روایات کا مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی عبد جو ہے مولا کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر لیں اور بعد میں مولا اجازت دے دیں تو کیا ہے گا؟ نکاح صحیح ہے۔ دقت فرمائیں اس نقطے کے اوپر، بعد میں مولا اجازت دے دے تو نکاح صحیح ہے۔ اب چاہے مولا نے کیا ہے گا منع سابق، مولا کی طرف سے منع سابق ہو یا نہ ہو، مولا مالک اور مولا اجازت دے دے تو وہ نکاح صحیح ہے۔ اب آئیں، جب نکاح صحیح ہے تو بطریق اولا کیا ہے گا؟ بے فضولی صحیح ہے، چاہے مالک کی طرف سے منع ہو یا نہ ہو، اجازت مالک کیا ہے گا؟ یؤثر۔ دقت فرمائے گا، وجریان فحوی عدلت النکاح جاری ہوتا ہے۔ اب وہ نکاح جو عبد نے جو نکاح کیا تھا بدون اذن مولا ہو، اپنا مولا کی اجازت کے بغیر، مع ظہور المنع فیہا۔ دقت فرمائے گا، مصنف فرماتے ہیں کہ کأنہ، یہ جو عبد والی روایات ہے، مالک اجازت دے دیں تو وہ نکاح صحیح ہے۔ اب آئیں، عموماً موالی جو ہے عبید کی نسبت تصرفات استقلالیہ میں راضی نہیں ہوتا ہے۔ دقت فرمائے، اگر عبد جو ہے تصرفات میں مولا کے بغیر، مولا کی اذن کے بغیر اگر تصرف کر لے تو عموماً عرفاً و قرائن حالیہ جو ہے، حالیہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا ہے، کہ بلکہ کیا ہے مولا یہ چاہتا ہے کہ عبد بعنوان العبد بنے، مطیع بنے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں، اب اس قرائن حالیہ و عامہ کو دیکھا جائے تو کیا ہے گا؟ نکاح مولا کی اجازت کے بغیر جو نکاح کیا ہے وہ مولا کانہ مولا نے منع کیا ہے، اگرچہ لفظی منع نہ ہو پھر بھی قرائن حالیہ اور قرائن عامہ و عرف عامہ میں کیا ہے گا یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر عبد جو ہے اپنا تصرفات میں مولا کے بغیر، مولا کے اذن کے بغیر تصرفات میں مستقل ہو تو مولا راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو فرماتے کانہ، یہاں پر کیا ہے گا؟ منع بھی موجود ہے۔ اب آئیں، یہ منع کہاں سے ثابت ہو گئی؟ تو فرماتے یہ منع قرائن حالیہ سے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ موالی اپنا عبید کی نسبت، عبید کے تصرفات وہ بھی مستقل ہو، اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مع ظہوری، یہ مع ظہوری کیا ہے گا؟ کأنہ، مصنف جو ہے اپنے مدعا کو کیا فرما رہے ہیں؟ ثابت فرما رہے ہیں۔ مع ظہور المنع فیہا، فیہا کی ضمیر کس کی طرف؟ نکاح عبد۔ احسنتم۔ ولو، اگرچہ یہ ظہور کس وجہ سے ہو؟ بشاہد الحال بین الموالی والعبد کے درمیان۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔
وأن مع أن إجازته مع أن الرواية إجازته صريحة في عدم القدح معصية السيد مع جريان المقدمة. یہ معالک کا جواب رابع ہے. بس اگر جواب رابع سے پہلے ایک مقدمہ ملاحظہ فرمائیں. وہ مقدمہ یہ ہیں، ان قلت آپ ملاحظہ فرمائیں، ان قلت یہ ہیں کہ اگر ہماری گفتگو یہ جو روایت ہے، روایت عبد والی جو روایت ہے، اس روایات میں کیا ہے گا؟ عدم الاذن ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. یعنی عدم اذن کے بغیر کیا ہے گا؟ اس نے نکاح کیا تو وہ نکاح اجازت مولا کے بعد کیا ہے گا؟ وہ نکاح صحیح ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب ہماری گفتگو کس میں ہو رہی ہے؟ ہماری گفتگو مولا کی طرف سے بالکل منع ہے. یہاں پر عدم الاذن ہے تو عدم الاذن و منع کے درمیان کیا ہے گا؟ فرق ہے. تو فرماتے ہیں یہ روایات کیا ہے گا؟ ہم جواب کے طور پر دلیل اول کے لیے یہ جواب کے طور پر ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں. یہاں تک بات واضح ہو گئی. قلت مصنف فرماتے ہیں کہ ما معنی عدم الاذن. عدم الاذن کا معنی کیا ہے؟ تو دو حالت سے خالی نہیں ہے. عدم الاذن بمعنی عدم العلم بالاذن، اذن کے اوپر علم نہ ہو، ایک ہی ہے. وہ حالت ثانی، وہ معنی ثانی کیا ہے گا؟ العلم بعدم الاذن. علم ہے کس بات کے اوپر؟ عدم اذن کے اوپر. تو فرماتی یا عدم اذن کیا ہے گا؟ مطلق ہے. ممکن ہے عدم الاذن بمعنی عدم الاذن، عدم العلم بالاذن ہو، اذن کے اوپر علم نہ ہو. ایک تو یہ ہے. ثانیاً علم ہو کس بات کے اوپر؟ اذن نہ ہونے کے اوپر. تو فرماتے یہ اذن کیا ہے گا؟ مطلق ہے. تو فرماتے یہ روایات کیا ہے گا؟ بعنوان الجواب کیا ہے گا؟ دلیل اول کے لیے جواب کیا ہے گا؟ تام ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہاں لکھا گیا ما ان روایت صریحۃ، یہ جواب کیا ہے گا؟ جواب رابع ہے. جواب رابع دقت فرمایا یہ کفایت کے اوپر عطف، کفایت کے اوپر عطف ہے. جزاک اللہ. اب آئے آگا جواب رابع دقت فرمائے گا. جواب ثالث و جواب کیا ہے گا؟ جواب رابع دقت فرمائے. جواب رابع یہ ہے. آئین ہم نے نکاح عبد میں ہے تو وہی روایت ثالث کے ساتھ، جواب ثالث کے ساتھ مربوط ہے. امام علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا گیا کہ اگر کوئی عبد جو ہے بغیر اجازت مولا نکاح کر لے تو وہ نکاح صحیح ہے. پھر امام علیہ السلام نے ساتھ ساتھ اس کی علت کو بھی بیان فرمایا. وہ علت کیا تھی؟ علت یہ ہے کہ چونکہ وہ عبد جو ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت نہیں کی، بلکہ کس کی معصیت کی؟ معصیت مولا عادی. تو فرماتے یہ قابل تلافی ہے. اجازت کے ذریعے سے کیا ہے گا؟ وہ معصیت رفع ہوگی. یہاں تک بات واضح ہو گئی. تو اب آئیں گا دقت فرمائیں. تو یہ بھی دلیل ہے کس بات کے اوپر؟ دلیل ہے کس بات کے اوپر؟ صحت بے فضولی فی مسئلہ ثانیہ کے اوپر. اگر مالک کیا ہے گا منع کرنے کے بعد اجازت دے دے تو وہ منع کیا ہے؟ قابل تلافی ہے. یہاں تک دقت فرمائیں. یعنی وہ منع مولا نے پہلا منع کیا، پھر اس کے بعد معاملہ کر لے اور معاملہ اجازت مولا کیا ہے اجازت دے دے تو وہ قابل تلافی ہے، قابل زوال ہے. ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قابل زوال نہ ہو. تو بس مالک اجازت دے دے تو وہ منع بھی کیا ہے گا؟ زائل ہوگا اور بے فضولی کیا ہے گا؟ صحیح ہوگا. اب آئیں مع ان روایت اجازت المولا صریحۃ، یہ اجازت جو ہے صریحہ ہے. مع ان الروایت اجازت نکاح العبد جو ہے، نکاح العبد جو ہے صریحۃ، یہ روایت صریح ہے. کس میں آگا؟ فی عدم قدح معصیت السید. معصیت السید قدح نہیں ہے. قدح کا معنی کیا ہے؟ قبیح نہیں ہے. جواب اور قابل زوال ہے. منع کے بعد اور معصیت کے بعد، نافرمانی کے بعد کیا ہے گا؟ اگر وہ معاملہ کر لے اور بعد میں مالک راضی ہو جائے تو وہ معصیت کیا ہے گا؟ زائل ہوگی. تو پس بے فضولی کیا ہے گا؟ صحیح ہے. مع جریان المؤیدات المتقدمہ، یہ جواب کیا ہے گا؟ خامس ہے.
جواب خامس یہ ہے کہ مع جریان المؤیدات المتقدمہ لہو، مصنف نے تقریباً کتنے مؤیدات بیان کیا تھا؟ تقریباً 7 مؤیدات بیان کیا تھا. وہ تمام مؤیدات بھی کیا ہے گا؟ جواب بنے گے. کس کے لیے گا؟ کس کے لیے جواب بنے؟ دلیل اول کے لیے. آپ نے کیا فرمایا؟ دلیل اول میں قائلین بطلان نے کہا کہ بے فضولی کی صحت مختص ہے کس میں آگا؟ روایت عروۃ البارقی میں. تو ہم نے کتنے کأنہ مصنف نے وہ ادلہ، وہ دلائل جو مسئلہ اولا کے لیے بیان کیا تھا وہ تمام یہاں ضمناً بیان فرمائے جواب کی شکل میں. اولاً عمومات کو بیان کیا تھا مسئلہ اولا کے لیے، ثانیاً روایت عروۃ البارقی کو بیان کیا تھا، ثالثاً روایت کیا ہے گا؟ محمد ابن قیس کو بیان کیا تھا، رابعاً کس کو بیان کیا تھا؟ روایت جو نکاح ہے عبد والا، وہ کیا ہے گا؟ خامساً دلیل فہوی کو بیان کیا تھا. ابھی کیا ہے گا؟ سادساً معیدات کو بیان فرمانے کی صحت بے فضولی کے لیے. وہاں پر جو ہم نے معیدات بیان کیا وہ معیدات اس کے لیے بھی دلیل بنے گی. مصنف کچھ معیدات کی طرف اشارہ فرمائے. ان میں سے معیدات میں سے ایک معید یہ ہے کہ من بیع مال الیتیم والمغصوب ومخالفت العامل. 3 روایت بیان کی تھی. وہاں پر جو روایت بیان کی تھی وہ یہاں پر مصنف ذکر فرمائے. اولاً روایت اول مال یتیم کے بارے میں، اگر کوئی کیا ہے گا ولی کی اجازت کے بغیر مال یتیم کے اوپر معاملہ کر لے تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الربح لہ. اگر خسارت کی صورت میں، نقصان کی صورت میں کیا ہے گا؟ ضامن. یہاں امام علیہ السلام نے حکم فرمایا الربح لہ، للیتیم کہا. تو یہ الربح لہ حکم کیا ہے گا؟ مطلق ہے. چاہے ولی کی طرف سے منع ہو یا نہ ہو، اگر وہ معاملہ کر لے، معاملہ کے نتیجے میں کوئی منفعت حاصل ہو جائے تو وہ منفعت کس کے لیے آ گئی؟ اس یتیم کے لیے. تو فرماتے یہ بھی جو ہے مؤید بھی دلیل ہے کس بات کے اوپر؟ صحت بے فضولی فی مسئلہ اولا کے لیے. والمغصوب، مال مغصوب کے اوپر. والمخالفت العامل، باب مضاربہ میں. باب مضاربہ میں کیا ہے گا؟ شخص عامل اور صاحب مال کے درمیان اتفاق ہوا تھا کسی خاص چیز کے بارے میں معاملہ کر لے، کسی خاص چیز کے اوپر معاملہ کر لے، مگر کیا ہے اس عامل نے مخالفت کی. تو امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا تو امام علیہ السلام نے ہوا یہ یتیم والا جواب دے دیا. وہ جواب کیا تھا امام علیہ السلام نے؟ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتُرِطَ. دونوں کے درمیان جو اتفاق، جو شرط پر اتفاق ہوا تھا اسی کے مطابق تقسیم ہوگی مال. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں حکم کیا ہے گا؟ حکم مطلق ہے. حکم کیا ہے گا؟ مطلق ہے. چاہے مالک کی طرف سے منع ہو یا نہ ہو کیا ہے گا؟ بے صحیح ہے. لمشتورت علیہ رب المال الصریح فی منعہ اما اداہ. اب آئیں وہ مثال جو ہم نے مضاربہ والی جو مثال ہے اس میں کیا ہے گا؟ یقیناً کیا ہے گا؟ صریح ہے کس میں آگا؟ اس مال میں کی جو عامل نے مخالفت کی ہے. عامل نے کس کی مخالفت کی؟ کسی متاع خاص کے اوپر دونوں کیا ہوا تھا؟ اتفاق ہوا تھا. اب عامل نے مخالفت کی تو یہاں پر کیا ہے گا؟ صریح ہے کس بات کے اوپر آگا؟ صریح ہے کس کے اوپر؟ اس نے مخالفت کی، شرط کی مخالفت کی. شرط کی مخالفت کرنا کیا ہے؟ صریح فی المنع ہے. وَأَمَّا مَا ذَكَرَ مِنَ الْمَنْعِ منع الباقي بعد العقد ولو آنا ما فلم يدل دلیل على كونه فسقا لا ينفع بعده الاجازہ. دقت فرمائیں گے، یہ دلیل ثانی ہے. دلیل ثانی ہم نے جو دلیل ثانی ذکر کیا تھا وہ دلیل ثانی کیا تھا؟ دلیل ثانی یہ تھا کہ دقت فرمائے گا قبل العقد نہیں موجود تھی، بعد العقد ولو آنا ما نہیں موجود ہے، تو پس کیا ہے گا؟ بے باطل ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اور پھر مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دقت فرمائے، یہ بھی مطلب کہ دقت فرمائے بعد العقد عدم رضا باطنی کیا ہے گا؟ عدم رضا باطنی موجود ہے. جب عدم رضا باطنی موجود ہے تو کیا ہے گا؟ بے کیا ہے گا؟ باطل ہے. پھر ہم نے کہا تھا
کہ یہ جو عدم رضا باطنی بے مثابت الرد، بے مثابت رد ہے، اور کیا ہے گا اگر کوئی معاملے کو رد کر لے اور بعد میں اجازت دے دے تو وہ اجازت کیا ہے گا مؤثر نہیں ہے۔ دقت ہے، ترتیب آئے۔ مصنف نے کیا فرمایا دلیل ثانی میں؟ قائلی نے بطلا نے بے فضولی کے مدعا کے اوپر جو مصنف کے جانب سے جو دلیل جو پیش کی تھے وہ دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل یہ تھی کہ یہ جو عقد ہیں، کیونکہ مالک نے پہلے منع کیا تھا، یہ عقد منہی عنہ ہے حین العقد، وبعد العقد بھی ولو آنا ما کیا ہے گا منہی عنہ ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ مالک رضا باطنی اس عقد کے اوپر اس کی رضایت ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک بات ہے، رضایت باطنی کا ثابت نہ ہونا کیا ہے گا بے مثابت الرد ہے، اور رد کیا ہے گا اگر کوئی عقد سے اجازت سے پہلے رد کر لے پھر بعد میں اجازت دے دے تو وہ اجازت مؤثر نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ جو دلیل ہے وہ دلیل مبنائی ہے، یہ کہا تھا کل، کہا تھا یہ دلیل مبنائی ہے۔ اب آئی کیسا مبنائی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ تحقق رد میں جو دو قول ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ تحقق رد کیا ہے فقط کیا ہے گا عدم رضا باطنی کافی ہے، ان رد يتحقق۔ بعض نے فرمایا عدم رضا باطنی و کراہت باطنی کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے گا تحقق رد کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تلفظ کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے اس دلیل کو مبنائی قرار دیا، کس بنا پر؟ یعنی کراہت باطنی تحقق رد کے لیے کیا ہے گا کافی ہے، تب یہ دلیل تام ہے، ورنہ دلیل تام نہیں ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ مصنف فرماتے ہیں، اب اسی مبنا کی طرف مصنف اشارہ فرماتے ہیں، وہ مبنا یہ ہے کہ آپ نے جو دلیل جو آپ نے فرمایا کہ یہی کراہت باطنی فسخ عقد کے لیے، بطلان عقد کے لیے کافی ہے، ہم نہیں مانتے، بلکہ کیا ہے گا بلکہ رد کے تحقق کے لیے، وجود رد کے لیے باید کیا ہے گا کراہت باطنی کے ساتھ ساتھ کیا ہے گا الفاظ ہونا چاہیے۔ اب وہ مثال جو حلف والی مثال مصنف فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی اعتراض کر لیتے ہیں، وہ مثال کیا ہے گا مورد بحث کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ دقت فرمایا وَأَمَّا بطلان دلیل ثانی وَأَمَّا مَا ذَكَرَ مِنَ الْمَنْعِ، ہم نے ذکر کیا من المنع، منع المالک الباقی بعد العقد، بعد العقد بھی کیا ہے گا باقی ہے، تو عقد کیا واقع ہوا؟ منہی عنہ واقع ہوا، تو پس کیا ہے گا باطل ہے۔ تو پھر ولو آنن ما، وہ منع کیا ہے گا ولو آنن ما کیوں ہی نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں یہ عبارت اگر آپ لکھے تو بہتر رہے گا، ولو آنن ما کے اوپر لکھیے گا عقد کے بعد بھی ایک بنا باقی ہے، لکھیے گا مجرد عدم الرضا الباطنی، مجرد عدم الرضا الباطلی المنکشف من المنع المالک، لا یکفی فی تحقق ردی، جی لا یکفی بعد المنکشف من منع المالک لا یکفی فی الردی، لا یکفی فی الردی۔ اگر کوئی برادر اس عبارت ابھی جو ہم نے لکھوایا تھا اس کی قرأت کر لیں، کیا لکھا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ آئیں دقت فرمائیں، مستدل نے دلیل ثانی میں اسی چیز کے اوپر کیا کیا تھا؟ مرکوز کیا تھا، اسی چیز کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مالک کی طرف سے منع کیا ہے گا ینکشف عدم رضاء الباطنی، دقت فرمایا مالک کی طرف سے، مالک کی جانب سے جو منع ہے اس سے کیا کشف ہوتا ہے؟ عدم رضاء باطنی من مالک، اور عدم رضاء مالک تحقق رد کے لیے
کافی ہے. مصنف فرماتے ہیں فقط عدم رضا مالک، عدم رضا باطنی مالک سے کیا ہے رد تحقق نہیں ہوتا ہے. اگرچہ اس منع سے کیا ہے عدم رضا باطنی ثابت ہوتا ہے، مگر آپ نے اس کے ذریعے کسی اور چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ ثابت نہیں ہوتی. وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز یہ تھی کہ تحقق رد، بلکہ تحقق رد کے لیے عدم رضا باطنی کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے فسخ عقد کے لیے تلفظ کی ضرورت ہے. دقت فرمائے گا. فلم يدل الدلیل، یہ دلیل جو ہے کون سی دلیل آگا؟ عدم رضا باطنی تحقق رد. فرماتے ہیں علی کونہ علی کون المنع فسخ، یہ فسخ ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ عدم رضا باطنی کیا ہے بے مثابت الرد ہے، کہا تھا یہ کیا ہے اس سے فسخ ثابت نہیں ہوتا ہے. لا ينفع بعدہ، اور آپ نے یہ کیا کہا تھا؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر مالک بعد میں اجازت دے دے تو وہ اجازت مؤثر نہیں ہے، اس چیز کے اوپر دلالت نہیں کرتی ہے. اب آئیں پھر کیا ہے، کس کی ضرورت ہے آگا؟ اب جواب یہ ہے کہ تتمہ عبارت یہ ہوا کہ فسخ کے لیے عدم رضا باطنی کافی نہیں ہے، بلکہ کس کی ضرورت ہے آگا؟ بلکہ تلفظ کی ضرورت ہے، قول کی ضرورت ہے. اب وما ذکرہ من الحلف الموکل غیر مسلم ولو سلم من جہت ظہور الاقدام علی الحلف علی ما انکرہ فی رد البیع وعدم تسلیمہ لہ. دقت فرمائے، ہم ترجمہ کل کر لیں گے، آج وہی مطلب کی طرف ہم اشارہ کر لیں گے. وہ مطلب یہ ہے، مصنف نے ایک مثال دی تھی. وہ مثال کیا تھی؟ وہ مثال یہ تھا کہ اگر کوئی جو ہے احسنتم وکیل کیا کر لے گا، وکالت کا دعویٰ کر لیں، بعد میں صاحب کتاب کیا ہے وکالت کی انکار کر لیں، تو کیا فرمایا تھا مصنف نے؟ مصنف نے فرمایا کہ العقد باطل. اور ہم نے ایک قاعدہ بھی بیان کیا تھا، الیمین علی المدعی البینۃ علی المدعی والیمین علی ما انکر، کہا تھا. دقت فرمائیں، زید کی طرف سے کیا ہے اپنے دعویٰ کے اوپر بینہ قائم نہیں کر سکا. پھر اس کے بعد کس کی نوبت آئے گی؟ اس کے بعد جو ہے عمر کی نوبت آئے گی. عمر کیا ہے اپنے دعویٰ کے اوپر جو نفی وکالت کے اوپر اس نے قسم اٹھائی. جب اس نے قسم اٹھایا تو کیا ہے وہ عقد کیا ہے باطل ہوگا. اب آئیں، یہ جو مصنف نے فرمایا یہ قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ کیا ہے امر کراہت باطنی اور اس عقد کے اوپر راضی نہیں تھا. عقد کے اوپر راضی نہ ہونا وجہ فسخ عقد ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ حلف قسم اٹھانا اور عدم رضایت باطنی کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، یہاں تک بات. اولاً آپ نے جو مثال دی تھی کہ اس مثال میں عقد فسخ ہے یا وکالت فسخ ہوگی، تو اس میں کیا ہے اس میں حلف قسم اور کیا ہے عدم رضا باطنی کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے. ممکن ہے وہ فقط وکالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کیا ہے مدعی نے زید نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں وکیل ہوں، تو وہ نفی وکالت کی نفی ہو رہی ہے، نہ کہ کیا ہے عدم رضا باطنی. تو ممکن ہے اس نے جو وکالت کے طور پر جو بے معاملہ ہو رہا ہے وہ اس معاملے کی کیا گئے نفی کر رہے ہیں، اس وکالت کی کیا نفی ہو رہی ہے، نہ کہ عدم رضا باطنی. وہ جواب ثانی دقت فرمائیں، یہاں پر کیا ہے فقط عدم رضا باطنی کی وجہ سے کیا ہے معاملہ فسخ نہیں ہوا ہے، بلکہ کیا ہے یہاں قرینہ لفظیہ ہیں. وہ قرینہ لفظیہ کیا ہے وہ قرینہ لفظیہ آپ آئیں امر کا قسم کھانا، یہی حلف جو ہے. حلف کیا ہے قرینہ لفظیہ کس بات کے اوپر؟ رد کے اوپر. تو فرماتے ہیں کہ فقط عدم رضا باطنی کے ذریعے سے کیا ہے آپ رد کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ اس رد کے ذریعے سے کیا فرمایا تھا کہ یہ دلیل تام ہے. مصنف نے فرمایا اولاً ہم عدم رضا باطنی کے ذریعے سے کیا ہے لا يتحقق رد، وثانیاً جو آپ نے مثال دی تھی وہ مثال بھی تام نہیں ہے. کیوں تام نہیں ہے؟ اولاً یہاں کیا ہے نفی وکالت و کیا ہے عدم رضا باطنی کے درمیان کیا ہے فرق ہے. وثانیاً ہم مان لیں
کہ کیا ہے گا یہ جو حلف والی جو مثال ہے کہ یہاں پر کیا ہے گا عدم رضایت باطنی کی وجہ سے ہی باطل ہوا ہے، تو یہاں قرینہ لفظیہ بھی ہیں. وہ قرینہ لفظیہ کیا ہے گا؟ قرینہ لفظیہ رد کے اوپر خود حلف اور قسم ہے. وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین. یہ قبلہ پہلی دلیل جو مصنف نے دی ہے جی نکاح والی، یہ وجہ علمیت کی وجہ